أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق اللہ العظیم. اور فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کہ ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جانا کیونکہ وہ بہت برا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور جس جان کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرنا، مگر شریعت کے فتوے کے مطابق حق کے ساتھ. اور جو کوئی ظالمانہ طور پر قتل کر دیا جائے تو یقیناً ہم نے اس کے ورثاء کو اختیار دیا ہے بدلہ لینے کا. تو چنانچہ ورثائے مقتول کو چاہیے کہ بدلہ لینے میں ظلم اور زیادتی سے کام نہ لے، کہ وہ عند اللہ منصور ہے، ان کی مدد کی جائے گی. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر معاشرتی بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں. انسان کی اپنی زندگی سے شروع ہونے والے بہت سارے حالات، بہت سارے واقعات، بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے مختصر انداز میں بیان فرمائے. پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر والدین کی خدمت کا حکم دیا، پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دیگر احکامات کے اندر ضمن میں معاشرے سے متعلق 7واں حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ پورا کا پورا جاہلیت والا زمانہ کہلاتا ہے. زمانے جاہلیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ. نبوت ملنے کے بعد تو چونکہ دین کی محنت ہوئی تو آہستہ آہستہ جو جہالت تھی وہ دور ہو گئی اور شریعت غالب آ گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہالت کو دور کرنے کے لیے شریعت والی محنت کرنی پڑتی ہے. جب شریعت والی محنت ہوگی تو جہالت دور ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اللہ کے نبی نے شریعت کی محنت کی تو جو جہالت تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو پتہ چلا نبوت سے پہلے کا زمانہ جو تھا اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ
ان کا یہ دستور تھا کہ وہ بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو شرم سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، اور لڑکا پیدا ہونے پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو لڑکی کے سلسلے میں ان کا یہ رواج تھا عام، کہ زندہ دفن کر دیتے تھے اس کو، اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا لڑکی پیدا ہو گئی۔ اور اکثر و بیشتر یہ سوچا کرتے تھے کہ اب یہ بڑی ہوگی تو اس کو پالنے کا ہمارے، اس کو کھلانے کا ہمارے، تو یہ ہم پر کیا بن جائے گی، بوجھ بن جائے گی۔ تو اب چونکہ نبوت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا ہے، تو اب جو پرانے زمانے کی، جاہلیت والے زمانے کی جتنی بھی رسمیں تھیں سب کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زمانہ جتنا قیامت کے قریب ہوتا جائے گا جہالت بڑھتی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بچوں کو قتل کر دینے کا جو طریقہ تھا وہ تھوڑا الگ تھا، آج کے زمانے میں الگ ہے، نام اس کا چینج کر دیا ہے خالی۔ اور آج کے زمانے میں بھی کیا ہوا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، یہودی اور عیسائی ہے، انہوں نے پوری دنیا والوں کے ذہنوں پر ایک ایسا برا اثر چھوڑ دیا ہے کہ غیر تو غیر اب مسلمانوں کی زبانوں پر بھی یہ کلمات آنے شروع ہو گئے، اور عمل ان کی زندگی میں یہ شروع ہو گئے۔ کیا؟ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو اولاد کم ہونا، کم رکھنا، زیادہ بچے پیدا نہ کرنا، دوسرا لڑکی کی پیدائش پر مایوس ہو جانا۔ یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خشیۃ املاق، تم کو تنگ دستی کا خوف ہے، تم کو یہ خوف ہے کہ ان کو پڑھائے گا کون، ان کو کھلائے گا کون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نرزقہم، جو بھی دنیا میں آئے گا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے انسان کو حق نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اس کو وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا۔ اس کو دنیا کے اندر زندگی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ پہلے فرمایا، نحن نرزقہم، جن کو تم مار ڈالتے ہو ان کی روزی روٹی کا انتظام کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہاری روزی روٹی کا بھی انتظام کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو دلوں اور ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ ہم ہے تو ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ ختم کرو، تم کو بھی ہم دیتے، تم کو بھی کون دیتے ہیں؟ ہم دیتے، یعنی ہم مینجمنٹ کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرماتے کچھ بھی نہیں ہے، نحن نرزقہم، ہم ان کو روزی دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے آج کے مسلمانوں کو، خاص طور پر کہ مغربی تہذیب کے سیلاب کے اندر ایسا نہ ہو کہ بہہ جاوے اور قرآن پاک کی اس آیت کی خلاف ورزی زندگی کے اندر ہو جائے۔ تو دو باتیں ہیں لڑکی کی ولادت کے تعلق سے۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ پاک نے اس میں آیت نازل فرما دی ہے۔ تو سب سے زیادہ حقوق کس نے دلائے؟ اسلام نے دلائے۔ بھائی بتاؤ نا کس نے دلائے؟ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا نا، 1450 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا نا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو آج کل روشن خیال لوگ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹی کی پرورش، ہم بیٹی 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 کے نعرے لگواتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو 1450 سال پہلے اس کے حقوق بیان فرما دیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک صاف شفاف مذہب ہے۔
اگر مسلمان اسلام کو نہیں سمجھے گا تو پھر وہ مغربی تہذیب کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر پھنس کر اس کا دل دادا ہو جائے گا اور پھر وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا. اب یہ سب آیتوں کا مذاکرہ ہی نہیں ہوتا. دیکھو قرآن پاک نے بیان فرمایا نا اللہ پاک نے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. تم کون ہوتے ہو بچے کو قتل کر دینے والے؟ کتنے سارے کیسز ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. بس میں نے کہا نا کہ نام چینج ہو گیا کفار مکہ پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ اس وقت اس طرح کی مشینیں وجود میں نہیں آئی تھی کہ جس سے پتہ چل جاوے کہ بھئی یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. وہ تو پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلے. تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ان کو پتہ چلتا لڑکی ہے اس کو زندہ دفن کر دیتے. اب آج کے زمانے میں چونکہ وسعت ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایسی مشینیں آ گئی ہے کہ جس سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس اندیشے بعض لوگ تو اس اندیشے سے کیا کر دیتے، پیٹ کے اندر ہی اس کو کیا بولتے ہیں، ابورشن بولتے ہیں نا، کروا لیتے. یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. لا تقتلوا اولادکم. اور یہ سوچ کر کے ابھی تو اپنا فیوچر بنا ہی نہیں ہے، پہلے وہ فیوچر بنانے کے اندر اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے. گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی. ہاں کہ مسلمان کا فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے. مسلمان کا فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا فیوچر نہیں ہے. دنیا تو ابھی ہے، چل رہی ہے. فیوچر صرف آخرت ہے. فیوچر میں دنیا ہے ہی نہیں، اس کو تو ختم ہو جانا ہے. دنیا کو کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. دنیا میں جو بھی ہے وہ آج ہے. کل تو قیامت کا دن ہے. کل کب آئے گا؟ قیامت آ جائے گی تو کل آ جائے گا، وہاں سے آخرت شروع ہو جائے گی. تو یہ مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے عقائد پر حملے کیا. اب مسلمان سمجھ نہیں پا رہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہاں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنا فیوچر پلاننگ کے اندر، یا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آدمی اپنا دھندا کاروبار جمانے میں، یا یہ ہے کہ بہت ساری پلاننگ کے اندر کہ اپنی اولاد کو کیا کر دیتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے ضائع کروا دیتا ہے. حالانکہ اولاد اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. اس لیے یہ خوف سے تو بالکل لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا. نحن نرزقہم، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی کون رزق دیتا ہے؟ اللہ ہی رزق دیتا ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ اس طرح قتل کر دینا یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کے. ہاں یہ اللہ رب العزت نے 7واں حکم نازل فرمایا معاشرے سے متعلق. 8واں حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. اب چونکہ معاشرتی مسائل اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نا، تو اسلامی قوانین اور ضوابط کے حساب سے اللہ رب العزت نے زنا کو حرام قرار دیا. زنا ناجائز طریقے سے خواہش کو پورا کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں، مرد کا یا عورت کا. جائز طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں. اب جائز طریقہ اسلام نے بتا دیا، وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس کے اندر بھی 4 تک کی اجازت دے دی. کہاں تک کی اجازت دے دی؟ 4 تک کی. بسا اوقات ایک نکاح کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے، حالات ہر مرتبہ سازگار نہیں رہتے ہیں. دوسرے نکاح کی اجازت دی شریعت نے. ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری بیوی کر لو، دوسری بیوی کے رہتے تیسری بیوی کر لو، تیسری بیوی کے رہتے ہوئے چوتھی بیوی کر لو. باقی زنا کے قریب مت جاؤ. یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا. یہ ایسا ہی حکم ہے جیسا اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، جیسا اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، جیسا اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا، ایسے ہی زنا سے بچنے کا حکم دیا. اب زنا کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انہ کان فاحشۃ، کہ یہ بہت بڑی برائی، بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا کام ہے. اس کی وجہ سے نسب جو ہوتا ہے نا، نسب، جیسے مجھے معلوم ہے میرے والد کون ہے، ان کو معلوم ہے ان کے والد کون ہے، ان کو معلوم ہے ان کے والد کون ہے، یہ نسب صحیح سلامت ہے. اب زنا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ناجائز طریقے سے ایک اولاد وجود میں آئے گی جس کے نہ باپ کا پتہ نہ کچھ نسب کا پتہ.
نسب خراب ہو گیا. نسب کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. زنا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نسب خراب ہو جاتا ہے. اب ناجائز طریقے سے جو اولاد وجود میں آتی ہے نا، تو چونکہ اس کا وجود ہی ناجائز طریقے سے ہوا ہے، تو فطری طور پر اس کے اندر بہت ساری برائیاں، وہ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ ہے یا وہ بچی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے آداب اور اخلاق بھی، چونکہ ماں باپ کا اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں نا، یہ فطری چیز ہے. تو اب چونکہ وہ ناجائز طریقے سے وجود میں آیا ہے، تو اب وہ آگے چل کے وہ بھی ناجائز کاموں کا ہی ذریعہ بنے گا. اب پھر وہی بچے آگے چل کے چوری چل رہی ہے، ڈکیتی چل رہی ہے. اب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے فسادات اور ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر وہ فساد پھیلانے والے اور ظلم کرنے والے، اگر ہم ان کی ڈیپ میں جائیں گے، تحقیق کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ ناجائز طریقے سے دنیا کے اندر وجود میں آئے. کیونکہ جائز مادہ جو ہوتا ہے جائز طریقے سے، اس کے اندر فساد کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہے، اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے. لیکن ایک جائز طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح کے طریقے سے جو اولاد وجود میں آتی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے بھلائی کا مادہ زیادہ رکھتا ہے. اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت نے انہو کان فاحشۃ، کہ یہ بہت برا کام ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا. یوں نہیں فرمایا اللہ پاک نے زنا مت کرنا، کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی مت جانا. قریب بھی مت جانا یعنی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تم کو زنا تک پہنچا دے. لہذا نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ کسی نامحرم پہ نظر پڑ گئی اور تم دیکھتے رہ گئے، اب وہیں سے اسباب شروع ہو گئے زنا کے. اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا. اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر پہ نہیں جائے گی. اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے، بغیر محرم. محرم اس کا باپ محرم ہے، اس کا شوہر، اس کا سگا بھائی، حقیقی بھائی، کزن نہیں، اس کا حقیقی بھائی، اس کا حقیقی چچا، اس کا حقیقی ماموں. کہ یہ یہاں پر زنا کے اسباب نہیں ہے، یہاں تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا، تو یہاں شریعت نے اجازت دی. باقی اس کے علاوہ اور چیزوں میں شریعت نے کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ یہاں سے امکان ہے کہ شیطان اپنا کام کرے اور زنا تک پہنچا دے. اس لیے شریعت نے منع کیا. شریعت کوئی پابندی لگانے والی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے لڑکی کے اوپر پابندی لگا دی، عورت کے اوپر پابندی. ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے یہاں معاشرے کو سنوارنے کے لیے اور معاشرے کی خرابیوں سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی وہ اسباب جو زنا تک آپ کو پہنچا دیں گے. اب دیکھو شریعت نے عورت کو مستورات کو پردے میں رہنے کا حکم دیا. اب جو عورت یا جو مستورات پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اب وہ نامحرم کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے. اب وہ گناہ کا تصور ذہن و خیال کے اندر بڑھتا جاتا ہے اور واللہ عالم وہ کہاں تک جا کے پہنچتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر آج کے زمانے میں تو موبائل کا زمانہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور تنہائیاں کیسی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ زنا میں مبتلا کرنے والے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب بھی اختیار مت کرنا. لہذا نامحرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے، نامحرم کو دیکھنا جائز، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو وہاں تک لے جائے گی. تو اسباب زنا اللہ نے ان کے اوپر ہی پابندی لگا دی، کیونکہ اگر زنا وجود میں آ گیا نا تو اس سے بہت ساری خرابیاں وجود میں آئے گی. ہاں، اور ایک مسئلہ کیا ہے؟ ساء سبیل، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے. یعنی انسان اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہ جائے گا نا. بھائی حیوان جانور جو ہوتا ہے اس کو بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، وہ کہیں پوری کر لیتا ہے. تو اب انسان میں اور حیوان میں فرق تو ہونا چاہیے نا. وہ نکاح کے ذریعے ہمارے نبی نے فرق کروایا، اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے فرق کروایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑ دیا جہاں چاہے اپنی کہ شریعت کے حساب سے اپنی خواہش پوری کرے. ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ فرق ختم ہو جائے گا کہ اب یہ جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، کیا وہ بھی جہاں چاہے جس عورت کے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ نہیں؟
اس لیے شریعت نے زنا کے احکامات 18ویں پارے میں مستقل طور پر نازل فرمائے. اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کے اندر مبتلا ہو جاوے، کہا کہ اس کو پتھر مار کر قتل کر دو. حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت. آپ اندازہ لگائیے کہ زنا کس قدر بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کو سنگسار کیا جائے. شادی شدہ آدمی اور وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا. اب چونکہ ابھی اسلامی حکومت نہیں ہے اور ابھی کیا ہے کہ سب اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہیں، تو اب مسلمان بھی اس سے غافل ہو گئے. اب لہذا اس سے غفلت برتنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کے اندر بھی زنا عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. ہماری حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کہ برائیاں ختم نہیں ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں سب برائیاں چل رہی ہے، ہمارے آڑ پڑوس میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں. اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو زنا کے جو اسباب ہے اس سے بچانا بہت ضروری ہے. دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی. دنیا والوں کی شرم میں آ کر کے یا دنیا والوں کی باتوں میں پھنس کر کے اپنی اولاد کی تربیت مغربی تہذیب کے حساب سے مت کرنا، ورنہ تو آخرت میں حساب کتاب کیا ہو جائے گا، مہنگا پڑ جائے گا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. ہاں، لہذا اپنی نوجوان بچیوں کو سمجھاؤ، ان سے کہو کہ بیٹا پردہ کرو، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، عافیت ہے. اور اپنے نوجوان بچوں سے کہو کہ بیٹا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے، عافیت ہے. دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے. اس لیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اور بندہ فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے. ایمان کی حلاوت بہت بڑی چیز ہے، اپنا آپ کو بچا لینا بد نگاہی. تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی ہر وہ چیز جو زنا تک لے کر جاوے اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، اس سے بچنا لازم ہو گیا. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ اللہ رب العزت نے 8واں حکم نازل فرمایا معاشرے سے متعلق. اللہ رب العزت نے 9واں حکم نازل فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل مت کرنا، کسی ایمان والے کو ناحق قتل مت کرنا. دیکھو یہ شریعت نے حکم نازل فرمایا. آج سے 1450 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہ معاشرے کے اصول اور ضوابط بیان فرما دیے. اور کہتے کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دفعات کیا ہوتی ہے. دفعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یہ اللہ نے حکم بیان فرمایا ہے. یہ معاشرے کو سدھارنے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ سب احکامات نازل فرمائے کہ ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے پر کسی مسلمان کو قتل مت کرنا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک ایمان والے کا قتل کر دینا اللہ رب العزت کے یہاں ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان کی مخلوق مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کر دے وے، اللہ رب العزت ان تمام کو جہنم میں داخل کرے گا. یہاں تک کہ جس نے اس قتل کے سلسلے میں قاتل کی امداد کی ہوگی اللہ اس کو بھی جہنم میں داخل فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل، انسان کا قتل جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں میں شریعت کے اعتبار سے. اس میں سے ایک وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی شدہ ہو کر جو زنا کرے تو اس کو فرمایا کہ اس کو پتھر مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے. وہ اس کی سزا ہے، وہ دنیا کی سزا ہے. آخرت میں اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے اسی وقت، تو اللہ رب العزت آخرت کے اعتبار سے اس کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. اور دوسرا وہ کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو پھر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو وارثین ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے جو ولی ہے، مرنے والے کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کا بچہ ہو یا اس کی بچی ہو، یہ ورثاء مقتول کہلاتے ہیں. کہ جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء، اس کے وارثین، ان کو حق ہے بدلہ لینے کا، اس سے قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی شریعت کے فیصلے کے حساب سے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اس قدر ممانعت اور اس قدر اس کی اللہ رب العزت نے وعید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے معاشرے کو سنوارنے کے لیے، اس کی صلاح اور بہبودی کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کہ جس کو، یعنی جس نفس کو، جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو تم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں الا بالحق، ہاں حق طریقے سے، تم وہ حق طریقے کے اندر وہی چیز آئے گی کہ مان لو کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب وہ جو بندہ مقتول ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، صرف قتل ہی کر سکتے ہیں، قتل کرنے کے اندر بھی وہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے آگے اس کا حکم نازل فرمایا، ومن قتل مظلوما، کہ جس کو ظالمانہ طور پر ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ہم نے اس کے وارثین کو اختیار دیا ہے۔ کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ بدلہ لینے کا، قصاص کا۔ لیکن قصاص کے اندر بھی اللہ نے ایک حد متعین کر دی، فلا یسرف فی القتل۔ اب تم کو اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر تم کیا کرو، اس کے بھائی کو بھی مار ڈالو، نہ اس کو بھی مار ڈالو۔ اب چونکہ کفار مکہ کا یہ عام رواج تھا، زمانے جاہلیت کے اندر یہ بھی بری رسم تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، کوئی جو اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو جس قبیلے کا بندہ قتل ہوا ہے وہ قبیلے والے قاتل کے قبیلے والوں کو جو بھی نظر آئے اس کو کیا کر دیتے تھے، وہ مار ڈالتے تھے، ایک کے بدلے میں 5 کو 10 کو 15 کو جو بھی آیا ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہیں چلے گا، ہاں قاتل نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کی سزا یہ ہے کہ اس کے قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، برابر سرابر۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہو سکتا، ظلم کا بدلہ انصاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ انصاف۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں۔ ابھی مسلمانوں کے درمیان میں بھی ظلم کا بدلہ ظلم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کل 3 ہمارے یہاں مرڈر ہو گئے۔ کتنے مرڈر ہو گئے؟ اس میں سے 2 مسلمان، 2، ایک ہمارے مرزا پور میں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب وہ جو ہے مقتولین ہے، اب وہ بھی اور زیادہ جوش و خروش میں، اب وہ اس کو مار رہے، اس کو مار رہے، اس کو مار رہے ہے۔ جب مسلمان قرآن پاک سے دور ہوگا، جب مسلمان قرآن پاک کو نہیں سمجھے گا، تو یہ پھر وہی زمانے جاہلیت والا انداز اور زمانے جاہلیت والی رسم و رواج وہ آتے چلے جائیں گے، اور آ رہے۔ اور وٹوا کی ایک عورت تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ 2 واقعات مسلمان، گزشتہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے قرآن نے، یہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے، اب ہم کچھ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کو تو مغرب کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ہم کو یورپین کلچر اچھا لگتا ہے، ہم کو انگریزی تعلیم اچھی لگتی ہے۔ قرآن پاک کو نہ کبھی پڑھنے کا سوچا، نہ سمجھنے کا سوچا۔ اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں، نہیں کبھی اس کا مذاکرہ ہوتا ہے گا، جمعہ کے بیانات میں بھی اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، لے دے کے ایک جمعہ آتا ہے، ایک ہی جمعہ آتا ہے نا، مہینے میں 4 جمعہ ہوتے ہیں، تو 4 جمعہ کے اندر کچھ نہ کچھ تو امت کے سامنے بات آنی چاہیے، لیکن کہیں پر بھی اس طرح کا مذاکرہ ہوتا ہے نہیں۔ اللہ کیا بیان فرمایا، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل۔ بدلہ لینے کا حق دیا ہے، لیکن وہ اس کے اندر بھی ظلم اور زیادتی سے کام نہیں لیں گے۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، غصے میں آ کر قاتل کے ناک، ہاتھ، کان کاٹ دیتے تھے کہ اس نے ہمارے بندے کو قتل کیا، وہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کی ناک کاٹ دی، اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور پھر اس کو جان سے مار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے تو تم کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ اور ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت، کیونکہ ابھی فی الحال انہو کان منصورا، جو بندہ مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ بھئی قاتل کو تم قتل کر دو اس کے بدلے میں، تو جو قصاص لینے والا بندہ ہے، ابھی اللہ رب العزت کی جانب سے، چونکہ وہ مظلوم ہے نا، تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مظلوم کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں انہو کان منصورا، جو مظلوم ہے، جو مقتول ہے، اس کے ساتھ ابھی اللہ کی مدد ہے، تو اس کو اللہ کی مدد کی قدر کرنی چاہیے اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کو بدلہ لینا ہے تو انصاف کا معاملہ، کہ بھئی چلو اس نے قتل کیا، ہم بھی اس کو قتل، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کے اندر اگر وہ ظلم و زیادتی کرے گا،
ہم تو اس کے باپ کو بھی ماریں گے، اس کو بھی ماریں گے، اس کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر کیا ہوگا کہ آپ ظالم بن جاؤ گے. پھر اللہ کی جو مدد تھی آپ کے ساتھ وہ آپ کے پاس سے ہٹ کر کے اب وہ مظلوم بن جائے گا، اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد چلی جائے گی. بات سمجھ میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ انہو کان منصورا فلا یسرف فی القتل، بدلہ لینے میں ظلم و زیادتی کا کام مت کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ انصاف ہے. فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا، کیونکہ ابھی اللہ نے آپ کو اجازت دی، کیونکہ آپ مظلوم ہیں. ابھی مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ نے ظالم وہ قاتل کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، اب آپ ظالم بن گئے، اب اللہ کی جو مدد آپ کے ساتھ تھی وہ ہٹ گئی اور کہاں چلی گئی؟ ان کے ساتھ چلی گئی. تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں تاکہ معاشرہ سنورے، اور معاشرے کے اندر سے جو برائیاں اور بگاڑ ہے وہ کیا ہو جاوے؟ ختم ہو جاوے. تو اللہ رب العزت نے ترتیب وار سب احکامات نازل فرمائے. آج 3 حکم ہماری تفسیر کے اندر ہے. ایک وہ کہ اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کر دینا. دوسرا حکم بیان فرمایا زنا کے اسباب کے قریب بھی مت جانا. اور تیسرا حکم بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کسی بھی جاندار کو ناحق طریقے سے قتل مت کر دینا. اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے. اور اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے یہ تمام تر احکامات ہماری بھی زندگی میں آ جاوے، اور پوری امت مسلمہ ان آیات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والی بن جاوے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.